حضرت علامہ مولانا محمد انور مگھالوی صاحب زیدہ مجدہو سے، جن کا موضوع ہے تاریخ تدوین حدیث اور علوم حدیث کا بنیادی تعارف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ روح محفل حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ابوالحسن شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، واجب سب تکریم جملہ اساتذہ اکرام، علی بخت طلباء اور طالبات، میری گفتگو کا موضوع جیسے کہ آپ نے سنا وہ ہے علم حدیث کی تدوین۔ اس تک پہنچنے کے لیے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک تمہیدی مقدمہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اسی حوالے سے میں نے آیت طیبہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کریم سکھایا، خلق الانسان اس نے انسان کو تخلیق کیا، وعلمہ البیان اور اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ اس انسان سے مراد کیا ہے اور بیان سے مراد کیا ہے؟ تو حضور ذی الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری کے حوالے سے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں یہ کہنا زیادہ بہتر ہے، جازا ان یقال خلق الانسان، یعنی محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علمہ البیان، یعنی القرآن فیہ بیان ما کان و ما یکون من الازل الی الابد۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور بیان سے علمہ البیان یعنی القرآن، اور اس سے مراد قرآن ہے۔ کون سا قرآن؟
فیہ بیان ما کان و ما یکون، جس میں ما کان اور ما یکون سب کچھ بیان ہے، من الازل الی الابد، ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونا ہے، جو ہو رہا ہے، ساری چیزیں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، وہ سب کچھ قرآن کریم میں اللہ کریم نے بیان فرما دیا۔ اور اس سارے علوم سمیت قرآن کی تعلیم، قرآن کے سارے علوم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ لہذا جس ہستی کو اللہ کریم نے یہ سب کچھ عطا کیا، صف انبیاء میں وہ خاتم النبیین ہیں، اور جس کتاب میں یہ سب کچھ بیان فرما دیا، آسمانی کتب میں وہ سب سے آخری کتاب ہے۔ اب جب تک اس کائنات کا یہ نظام قائم رہے گا، کوئی نبی اب دنیا میں نہیں آئے گا، نبوت آمنہ کے در یتیم کی ہی رہے گی، اور کوئی کتاب ہدایت اب آسمان سے نازل نہیں ہوں گی جب تک یہ نظام کائنات موجود ہے۔ کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے۔ لہذا جب تک یہ نظام قائم ہے، جو اس کی حاجات و ضروریات ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، خالق کائنات نے ان تمام کا حل اس میں رکھا، اور اس ساری چیزوں سمیت قرآن کریم کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے میں انڈیل دیا۔ جسے سب کچھ عطا کیا اسے ہی ارشاد فرمایا اب آپ ہی اسے آگے بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ پہ ذکر یعنی قرآن کریم نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ بیان وہ کرے گا جو جانتا ہوگا، جو جانتا نہیں ہوگا وہ بیان کر سکتا نہیں۔ اس لیے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا پیارے محبوب آپ اسے بیان فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہر شریعت، طریقت، حقیقت، جو اس میں سربستہ راز تھے، درجے کے مطابق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا، اور علم شریعت کو کھل کر بیان کر دیا۔ جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو کیوں آپ کی ذمہ داری یہ لگائی گئی؟ ایک تو اس اعتبار سے کہ سارے علوم آپ کو عطا کیے گئے، اور دوسرا اس اعتبار سے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ منشاء الہی کے مطابق بولتے ہیں۔ اللہ کریم کی منشاء اور مرضی کے بغیر آپ اپنی زبان اقدس کو جنبش دیتے ہی نہیں۔ اس کے بعد جن کے سامنے اسے بیان کیا گیا، جنہیں رب العالمین نے یہ توفیق بخشی کہ وہ اللہ کریم کی توحید کو مانیں، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لائیں، نور اسلام سے
اپنے دلوں کو منور رکھیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کریم نے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو حکم اللہ کی طرف سے آئے اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم، اور جو حکم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آئے اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، آیات قرآنیہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تفسیر و تشریح جب تم سن رہے ہو، سنتے ہو، تو اس سے اعراض مت کرو، اس سے منہ مت پھیرو۔ اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے اعمال اسی وقت نفع بخش ہیں، اسی وقت تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، دنیا اور آخرت میں تمہیں نفع اسی وقت دے سکتے ہیں جب تمہارے وہ اعمال اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہوں گے۔ تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم واقعتاً مومن ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کا کیا معنی؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے سے اعلیٰ سمجھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس لیے کرنا کہ اس نے فرمایا ہے، اس لیے کرنا کہ اس نے کیا ہے۔ تو پھر اللہ کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ کوئی دو علیحدہ چیزیں نہیں، رسول کی اطاعت ہی حقیقتاً اللہ کی اطاعت ہے۔ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل پیرا ہوگا، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل پیرا نہیں، آپ کی سنت پہ کا عامل نہیں، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار نہیں کی۔ یہ حکم ارشاد فرمایا کسے؟ اہل ایمان کو۔ اب یہ اطاعت کیسی ہونی چاہیے؟ اس میں نظریہ انسان کا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حکم آئے، انسان اپنی عقل سے سوچے، اپنے علم کے ساتھ اس تجسس میں پڑ جائے، کیا میرے لیے یہ نفع بخش ہے یا نہیں، میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کروں یا نہیں؟ فرمایا نہیں، تمہارے لیے اطاعت کا معیار یہ ہے، وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ بس جو رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے، آنکھیں بند کر کے وہ لے لو، اور جس سے وہ منع فرمائے اس کے قریب مت جاؤ، اس کے بارے میں تمہیں سوچنے کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں۔ اطاعت اس معیار کی ہونی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کرنے کو کہا، بغیر سوچے سمجھے انسان وہ کر گزرے، اور جس سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کے قریب انسان مت جائے۔ یہ ہے اطاعت کا معیار۔ اب ان آیات میں اطاعت الہی کا تذکرہ بھی ہے، اطاعت رسول کا تذکرہ بھی ہے۔ الموافقات للشاطبی، اس میں علامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اطاعت رسول سے مراد کیا ہے، اطاعت الہی سے مراد کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، بَصَائِرُ مَا قُرِنَ فِيهِ اطاعت الرسول
بے اطاعت اللہ فہو دال علی ان طاعت اللہ ما امر بہ ونہا عنہ فی کتابہ وطاعت الرسول ما امر بہ ونہا عنہ مما جاء بہ مما لیس فی القرآن اذ لو کان فی القرآن لکان من طاعت اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ساری آیات جن میں اطاعت رسول اور اطاعت الہی کا اکٹھا تذکرہ ہے، ان دونوں کو ملا دیا گیا ہے، وہاں اطاعت الہی سے مراد یہ ہے کہ ما امر بہ ونہا عنہ فی کتابہ، کہ جس کا حکم اللہ کریم نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا یا جس سے اللہ کریم نے اپنی کتاب میں منع کیا، اس کی اطاعت، یہ کیا ہے؟ اطاعت الہی ہے۔ اور اطاعت رسول کیا ہے؟ ما امر بہ ونہا عنہ مما جاء بہ، جو کچھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، جس کا آپ نے حکم دیا، جس سے آپ نے منع کیا، مما لیس فی القرآن، وہ چیزیں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں، جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ان کا ذکر ہے، وہ مراد ہیں کس سے؟ اطاعت رسول سے۔ اس لیے کہ اذ لو کان فی القرآن لکان من طاعت اللہ، کیونکہ بیان فرمائے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کا ذکر ہو کس میں؟ قرآن کے اندر، تو پھر وہ اطاعت رسول نہیں بنتی، وہ اطاعت الہی بنتی ہے۔ اس لیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ جتنی آیات میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا اکٹھا ذکر کیا گیا، وہاں اطاعت الہی سے مراد وہ اوامر و نواہی ہیں جن کا حکم دیا گیا یا جن سے منع کیا گیا، ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اور اطاعت رسول سے مراد وہ ہے جن کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں۔ اب جس وقت یہ صورتحال ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کچھ عطا کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کی ذمہ داری سونپی گئی، سارے اہل ایمان کو، ساری امت کو اس کی پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور جو کچھ آقا کریم عطا فرمائے وہ لینے کا، جس سے منع فرمائے اس سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آخر میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں، قرآن پہ اس وقت تک عمل ہو سکتا ہی نہیں جس وقت تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ جو ہماری عبادات کے معاملات ہیں ان پر بھی صرف قرآن سے عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم حدیث طیبہ کو اپنے پیش نظر نہ رکھیں۔ جب اتنا یہ اہم ترین معاملہ ہے تو کیا اس کے بارے عقلاً سوچا جا سکتا ہے کہ تدوین کا آغاز ہوا صدی گزرنے کے بعد، اور صحابہ کرام نے اتنا عرصہ، صحابہ کرام کا دور گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنے اہم ترین ارشادات کی طرف توجہ نہیں کی گئی؟ یہ ممکن ہے؟ تو اگر ہم بھی اپنی عقل سے سوچیں تو عقل جواب دے گی ایسا ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات اب کی حدیث طیبہ کے اوپر ہمارے دین کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے اور ان پہ عمل پیرا نہ ہوا جائے، اس وقت تک نہ ہم دین پہ عمل کر سکتے ہیں، نہ دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا سکتے ہیں، نہ اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا کوئی سامان کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ لازمی بات ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان احادیث کو، آپ کے ارشادات کو ویسے نہیں چھوڑ دیا گیا کہ 100 سال کے بعد اس کی تدوین کا کیا ہوگا، آغاز ہوگا۔ لہذا یہ تقاضا کرتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف توجہ کی جائے۔ ہر دور کے اپنے تقاضے، ہر قسم کی کیفیت پیش نظر ہوتی ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو درس توحید دیا، اور خال خال لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور کفار کی طرح طرح کی تلخیوں، طرح طرح کے مظالم ان پہ ڈھائے گئے۔ ایسے حالات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا لکھنے کا کسی کو پتہ بھی تھا یا کہ نہیں؟ تو جو کتب کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں بھی چند گنے چنے لوگ تھے جو لکھنے کے فن سے واقف و آگاہ تھے، ورنہ کسی کو لکھنا آتا ہی نہ تھا۔ ان میں سے چند نام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں کیونکہ ایک وقت میں تو سارے مسلمان نہیں ہوئے، لیکن یہ وہ لوگ تھے، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر کم از کم لکھنا جانتے تھے۔ جیسے جیسے یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ جو قرآن کریم کی آیات نازل ہو رہی ہیں ان کو محفوظ کیا جائے، ان کو جمع کیا جائے، انہیں ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ لہذا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام جو لکھنا جانتے تھے انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ قرآن کریم کی آیات کو لکھ کر محفوظ کیا جائے۔ جو کسی کو وسائل میسر تھے اس کے مطابق وہ قرآن کریم کی آیات لکھتے رہے۔ اب اگر اس کے ساتھ کتابت حدیث کی طرف بھی توجہ کی جاتی، اس وقت یہ خدشہ تھا کہ قرآن اور حدیث آپس میں مل جل جائیں، ان کا آپس میں اختلاط ہو جائے، قرآن اور حدیث کے اندر تفریق کرنا یہ ممکن نہ رہے۔ لہذا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کو خالص رکھنے کے لیے، اختلاط اور آمیزش سے محفوظ رکھنے کے لیے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، لا تکتبوا انی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکتبوا انی، مجھ سے تم کچھ بھی نہ لکھو، ومن کتب انی غیر القرآن فلیمحو۔ ارشاد فرمایا، جس کسی نے بھی قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ لکھا ہے، میرے فرامین میں سے، میرے ارشادات میں سے کچھ لکھا ہے، فلیمحو، وہ اسے مٹا ڈالے، وہ اسے ختم کر دے۔ مقصود کیا تھا کہ لکھنے والوں کی ناتجربہ کاری یا لکھنے والوں کا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وارفتگی اور محبت کا عالم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناتجربہ کاری کی بنیاد پر وہ قرآن کے ساتھ غیر قرآن کو ملا دیں، یا محبت کی وارفتگی میں آ کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو ارشادات الہی کے ساتھ ملا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو اس اختلاط سے محفوظ رکھنے کے لیے ابتداءً صحابہ کرام کو کوئی اور چیز لکھنے سے منع فرما دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات لکھ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ارشاد فرمایا، پوچھا ہم سے کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے ارشادات لکھ رہے ہیں۔
آپ نے ارشاد فرمایا کیا قرآن کے ساتھ تم ایک اور کتاب اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں؟ ساتھ فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو اسے مٹا ڈالے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ حکم، یہ ارشاد ہم نے سنا، جو کچھ کسی کے پاس تھا اس تمام نے پہلی ساری تحریروں کو ختم کر دیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب قرآن کے ساتھ حدیث کے اختلاط کا اندیشہ اور خطرہ تھا، لیکن زیادہ دیر تک یہ چیز باقی نہیں رہی۔ جس وقت صحابہ کرام اس اہمیت سے واقف و آگاہ ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس پابندی کو ختم کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں لکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی روایت ہے ترمذی کے اندر، آپ ارشاد فرماتے ہیں کان رجل من الانصار یجلس الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسمع منہ الحدیث، کہ انصار کا ایک آدمی تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، آپ کی گفتگو سنتا تھا، فیوجبہ، اس پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کرتا تھا، ولا یحفظہ، لیکن اسے یاد نہیں کر سکتا تھا، وہ حدیث اسے یاد نہیں آتی تھی۔ جس وقت یہ کیفیت ہوئی، فشکا ذالک الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی، عرض کی یا رسول اللہ میں سنتا تو ہوں لیکن مجھے یاد نہیں بات رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا استعن بیمینک فاوما بیدہ الی الخط، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا استعن بیمینک، اپنے ہاتھ سے مدد لے، اور ساتھ ہی کیا کیا فاوما بیدہ الی الخط، اپنے ہاتھ سے لکھنے کی طرف اشارہ کیا کہ حضور نے اسے ارشاد فرمایا لکھ لیا کر، لکھ کر انہیں محفوظ کر لے، لکھ کر انہیں یاد کر لیا کر۔ تو گویا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ لکھنے کی پابندی ایک مخصوص حالات کے تحت تھی، اور جس وقت وہ حالات باقی نہ رہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ اسی طریقے سے جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، یمن کا ایک آدمی تھا جسے ابو شاہ کہتے تھے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ لکھوا دیجئے۔ آقا کریم نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اکتبوا لابی شاہ، کہ جو میرا خطبہ ہے، جو میرے ارشادات ہیں، یہ ابو شاہ کو لکھ کر دے دیجئے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی اسمع منک الشیء افاکتبہ، یا رسول اللہ جب میں کوئی آپ سے چیز سنتا ہوں مجھے اجازت ہے میں وہ لکھ لیا کروں؟ قال نعم، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں لکھ لیا کر۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی فی الغضب والرضا، آپ غصے کی حالت میں ہوں، رضامندی کی حالت میں ہوں، خوشی کی حالت میں ہوں، کیا ہر حال میں آپ جو ارشاد فرمائیں وہ لکھ لیا کروں؟ قال نعم، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں جو حالت بھی ہو تو لکھ لیا کر، اس لیے کہ فإنی لا اقول فیہما الا حقا، فرمایا حالت کوئی بھی ہو میں جو زبان سے کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے، وہ سچ کے خلاف، حق کے خلاف کوئی لفظ تک نہیں ہوا کرتا، اس لیے میری کیفیت جو بھی ہو، جو میرے منہ سے نکلے وہ تو لکھ لیا کر۔ تو گویا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنے کی اجازت عطا فرما رہے ہیں، لہذا جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے یہ اجازت ہو گئی تو صحابہ کرام نے پھر اپنے پاس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات لکھنے شروع کر دیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ایک روایت طبقات ابن سعد کے اندر ہے کہ ان علی بن ابی طالب خطب الناس، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطاب کیا، فقال من یشتری علما بدرہم، کون بندہ ہے جو علم کو درہم کے عوض خرید لے؟ فاشترى الحارث الآور صحفا بدرہم، حارث الآور نے درہم کے عوض کاغذ صحف خریدے، ثم جاء بها علیًا، پھر وہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، فکتب له علما کثیرا، آپ نے بہت سے ارشادات، بہت سا علوم ان کاغذات پر انہیں لکھ کر عطا کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں لکھنے کا رواج تھا، اور وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے فرامین بتائے گئے ارشادات انہیں آپ قلم بند کر کے اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن عبداللہ، حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں مناسک حج کا ذکر ہے، اور صحیفہ صادقہ جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس کے بارے میں ہے کہ اس میں 1000 احادیث موجود تھیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت حضرت انس کو بحرین کی جانب بھیجا، ایک کتاب عطا فرمائی جس کے اندر زکوٰۃ اور صدقات کا تذکرہ موجود تھا، اور اس کا آغاز یہ بیان کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاذی فریضۃ الصدقہ التی فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی المسلمین، کہ یہ فرض صدقہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے، والتی امر اللہ بہ رسولہ، اور وہ جس کا حکم اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ لہذا فمن سئلها من المسلمین علی وجہها فلیؤتها، مسلمانوں میں سے جس سے اس کے مطابق، یعنی جو قواعد و ضوابط اس کتاب کے اندر درج ہیں، اس کے مطابق جس سے زکوٰۃ صدقے کا مطالبہ کیا جائے وہ اسے ادا کر دے، ومن سئل فوقا فلا یؤتی، اور اگر کسی سے زائد کا مطالبہ کیا جائے تو وہ بالکل نہ دے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو صحابہ کرام کا دور تھا اس میں احادیث کو جمع کیا گیا، احادیث کو محفوظ کیا گیا، اپنے پاس لکھ کر احادیث کو رکھا گیا، کیونکہ یہ ایسی شے نہ تھی کہ جس سے اعراض برت لیا جائے، منہ پھیر لیا جائے، جیسے جیسے حاجت اور ضرورت پیش آئی صحابہ کرام یہ ساری چیزیں اپنے پاس لکھ کر رکھتے رہے۔ لیکن جو تدوین سے ہم واقف ہیں، تدوین کا وہ سلسلہ ابھی تک شروع نہیں ہوا، اور اس دور صحابہ میں کثیر الروایت صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 5374 احادیث، حضرت عبداللہ بن عباس 1660 احادیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2286 احادیث، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2210 احادیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 1630 احادیث، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1540 احادیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1170 احادیث کے راوی ہیں۔ تو یہ تبھی انہوں نے روایت کی ہے کہ انہوں نے احادیث کو اپنے پاس محفوظ کیا تھا، کچھ ان کے ذہنوں میں محفوظ تھی اور کچھ صفحہ کرتاس پہ ان کے پاس محفوظ تھی۔ احادیث کو جمع کرنے کا یہ سلسلہ، یہ طریقہ کار 99 ہجری تک یہ جاری رہا، گویا کہ 1 صدی گزرنے کو ہے۔ 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے، اور آپ نے 100 ہجری میں مدینہ کے گورنر ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم اس کو حکم نامہ جاری کیا
کہ تم احادیث آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں کہیں پاؤ، جس کے پاس پاؤ، ان احادیث کو جمع کرو۔ تو جو فردن احادیث لوگوں کے پاس موجود تھیں، ان فردن احادیث کو یکجا کرنا، انہیں ایک صحیفے میں جمع کرنا، انہیں ایک کتاب میں جمع کرنا، اسی کا نام تدوین ہے۔ کتابت کا معنی لکھنا، اور جو متفرق تحریریں لوگوں کے پاس موجود ہوں، ان متفرق تحریروں کو اکٹھا کر لینا، ایک کتاب میں جمع کر لینا، اس کا نام کیا ہے؟ تدوین۔ تو جس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا، تو اس میں آپ نے یہ لکھا تھا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاکتبہ فإنی خفت دروس العلم وذہاب العلماء۔ غور کرو، دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو جہاں سے ملے، فاکتبہ، احادیث کو لکھو، اس لیے کہ فإنی خفت دروس العلم، مجھے علم کے مٹ جانے کا خوف ہے، وذہاب العلماء، علماء کے چلے جانے کا مجھے خوف ہے، ولا تقبل الا حدیث النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ جس وقت انہیں جمع کرو تو صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو قبول کرو، وَلْيَفْشُوا الْعِلْمَ وَلْيَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلِّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ۔ فرمایا وَلْيَفْشُوا، علم کو پھیلاؤ، وَلْيَجْلِسُوا، علم کی مجلسیں قائم کرو، یہاں تک کہ حَتَّى يُعَلِّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ، جو جانتا ہے وہ نہ جاننے والے کو علم سکھائے، جس کے پاس یہ معلومات نہیں ہیں، جس کے پاس ہیں وہ دوسرے کو بتائے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا۔ فرمایا علم اس وقت تک ضائع نہیں ہوتا، علم اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ راز نہ ہو جائے، چھپ نہ جائے۔ جس وقت علم کا تکرار نہیں ہوتا، علم ایک دوسرے کو بانٹا نہیں جاتا، اس وقت تک علم محفوظ نہیں رہتا۔ لیکن جس وقت تکرار کیا جائے، بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے، تعلیم دی جائے، پھر علم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ کذالک کتب الی امالہ فی امہات المدن الاسلامیہ لجمع الحدیث۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ خط صرف مدینہ کے گورنر کو نہیں لکھا تھا، جتنے بھی مملکت کے بڑے بڑے شہروں میں ان کے عامل تھے، ہر عامل کی طرف یہ خط لکھا، اور ہر عامل کو یہ حکم دیا کہ اپنے اپنے علاقے سے وہ احادیث اکٹھی کرے اور ان احادیث کو جمع کرے۔ اور سب سے پہلے احادیث اکٹھی کر کے کتاب کی شکل میں پیش کرنے کا شرف امام محمد بن مسلم بن شہاب زہری مدنی متوفہ 124 ہجری، آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلے جو احادیث جمع کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچائی تھی وہ ابن شہاب زہری تھی۔ اور اس وقت کیا ہوا، پھر مختلف علاقوں میں دارالحدیث قائم ہوئے، حدیث کی مجلسیں قائم ہوئیں، لوگ وہاں جانے لگے، حدیث پڑھی جانے لگی، حدیث پڑھائی جانے لگی۔ ان میں مدینہ طیبہ کے اندر ابن اسحاق تھے، متوفہ 151 ہجری، اور امام ابو عبداللہ مالک بن انس متوفہ 179 ہجری۔ ان لوگوں نے مدینہ طیبہ کے اندر حدیث طیبہ کی اشاعت، اس کی تالیف اور انہیں جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر ابو محمد عبد الملک بن عبد العزیز بن جریح متوفہ 150 ہجری، آپ نے احادیث کو جمع کیا۔ شام کے اندر ابو عمر عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی متوفہ 156 ہجری، آپ نے شام کے اندر احادیث کی تدوین کا انتظام کیا۔ کوفہ میں
ابو عبداللہ سفیان بن سعید ثوری متوفہ 153 ہجری، واسط میں حسین بن بشیر سلمی واسطی متوفہ 188 ہجری، رے میں جریر بن عبد الحمید متوفہ 188 ہجری، خراسان میں عبداللہ بن مبارک متوفہ 181 ہجری۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کی تدوین و تالیف کا اپنے اپنے علاقوں کے اندر کام کیا، اور ان کے شاگردوں میں پھر بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے محدثین کے نام آئے۔ لہذا یہ سلسلہ 200 ہجری تک جاری رہا، یعنی پوری 1 صدی یہ لوگ کام کرتے رہے اور 200 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور اس صدی کے دوران جو مشہور کتابیں ہم تک پہنچی، موطا امام مالک، مسند امام شافعی متوفہ 204، کتاب الآثار مؤلفہ امام محمد بن حسن شیبانی متوفہ 199۔ آپ کی یہ کتابیں ہیں جو ہم تک بعد والے لوگوں تک پہنچی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ سنن ابو الولید متوفہ 151، جامع سفیان ثوری متوفہ 161، مصنف ابی سلمہ متوفہ 167، مصنف ابی سفیان متوفہ 197، جامع سفیان بن عیینہ متوفہ 198 ہجری۔ یہ سارے کی ساری وہ کتابیں ہیں جو 2 صدی ہجری کے اندر مرتب کی گئی۔ جب 3 صدی آئی تو 3 صدی کے مشہور جو محدثین تھے ان میں صرف میں نام بتائے دیتا ہوں۔ علی بن مدینی متوفہ 234 ہجری، ان کی کتاب الطبقات اور کتاب العلل المتفرقہ۔ یحییٰ بن معین متوفہ 233 ہجری، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ متوفہ 335 ہجری، دونوں ہمارے جلیل القدر ائمہ کہ یہ استاد ہیں۔ ابو حاتم رازی جن کا اسم گرامی محمد بن ادریس بن منظر بن داود بن مہران ابو حاتم حنظلی رازی ہے، متوفہ 277۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ایک بار ارشاد فرمایا، میں احادیث نبویہ کی تلاش میں پیدل 3000 میل سے زیادہ سفر کر چکا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی محنت ہے، ان لوگوں کی کاوش ہے اور علم کا درد ہے کہ احادیث تلاش کرنے کے لیے فرمایا 3000 میل سے زیادہ سفر میں کر چکا ہوں، اور وہ بھی پیدل۔ اس طریقے سے محمد بن جریر طبری متوفہ 310 ہجری، یہ سارے کے سارے وہ ائمہ ہیں جن کا تعلق 3 صدی کے ساتھ ہے۔ اور ابن خزیمہ جن کا اسم گرامی محمد بن اسحاق ابو بکر بن خزیمہ نیشاپوری متوفہ 311، آپ نے کتاب الصحیح لکھی ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا صحیح ابن خزیمہ کا درجہ صحیح مسلم کے بعد، یعنی صحیح مسلم اور اس کے بعد درجہ کس کا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ کا، مگر اس کا اکثر حصہ معدوم ہو چکا ہے۔ اور آخری ایک کتاب اسحاق بن راہوے، ان کے اسم گرامی ہے اسحاق بن ابراہیم بن مخلد بن ابراہیم ابو یعقوب حنظلی مروزی متوفہ 238 ہجری۔ یہ وہ محدثین ہیں جن کا تعلق ہے 3 صدی ہجری کے ساتھ۔ اور اس دوران جو کتابیں مشہور ہم تک پہنچیں وہ کتاب للشافعی متوفہ 204 ہجری، مسند احمد بن حنبل متوفہ 241 ہجری، الجامع الصحیح للبخاری متوفہ 256 ہجری، الجامع الصحیح لمسلم 261 ہجری، سنن ابی داود مصنف متوفہ 275 ہجری، الجامع للترمذی متوفہ 279 ہجری، سنن ابن ماجہ متوفہ 273 ہجری، مسند عبید اللہ بن موسیٰ الابسی الکوفی متوفہ 213 ہجری، مسند حمیدی متوفہ 219 ہجری، مسند اسحاق بن راہوے متوفہ 238 ہجری، مسند عثمان بن ابی شیبہ متوفہ 279 ہجری۔ تو یہ ساری کی ساری وہ کتابیں ہیں جو 3 صدی ہجری کے اندر جو ہے وہ لکھی گئی اور بعد والے لوگوں کے لیے وہ ذریعہ علم بنی۔
تو اس اعتبار سے یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہا، اور اسی طریقے سے یہ تدوین کا سلسلہ بعد تک بھی قائم رہا، جو آج تک اللہ کے فضل و احسان سے وہ کتابیں ہمارے مطالعہ میں ہیں اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے غالباً، جو آپ تھک گئے ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔